بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا 16واں رکوع میں بیان کروں گا اور پہلے پارے کا آخری رکوع اس کی تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفیہ نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اور نہیں اعراض کرے گا ابراہیم کی ملت سے مگر وہ شخص سفیہ نفس ہو جو اپنے نفس کی طرف سے ہی بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق ہم نے ابراہیم کو منتخب کیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اس وقت کو یاد کرو جب رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار بن جا۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ابراہیم نے کہا کہ میں فرما بردار بن گیا رب العالمین کے لیے۔ کیونکہ یہ مسلسل کئی رکوع میں یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان جو بحث مباحثے ہوا کرتے تھے اور وہ جو اعتراضات کیا کرتے تھے، ان اعتراضات اور ان کا جواب چل رہا ہے، تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی مذہب پر اہل اسلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا اس کی بنیاد تھی توحید پر، اور اس کی ہی وصیت کی انہوں نے اپنی اولادوں کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے اس کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مشرکین بھی مانتے ہیں، اور ان کے برحق ہونے پر گویا ان تینوں مکاتب فکر کا اجماع ہے۔ لہذا جو شخص بھی ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے گا تو وہ نہیں کرے گا مگر وہی شخص اعراض کرے گا من سفیہ نفسہ، جو اپنی ذات ہی کی طرف سے بے وقوف ہو، یعنی پرلے درجے کا بے وقوف، پرلے درجے کا احمق۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں سلیکٹ کیا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ابراہیم کی سلیکشن ہوئی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ نے ان کو مقتدی اور رہبر بنایا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں مسلم ہیں۔ تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہو، تو ابراہیم کو تو مانو۔ جب ابراہیم کو مانو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ محمد کا دین ابراہیم کے زیادہ قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا تمہارا دین ابراہیم کے زیادہ قریب ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، اور ابراہیم کو یہ مقام کیوں ملا اس کی اللہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ رب نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم تو میرے حکام کا فرما بردار بن جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، فوراً حضرت ابراہیم نے بلا چون و چرا اس کو تسلیم کیا اور فرمایا میں رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں اپنے آپ کو، یعنی اس کی پوری شریعت کو میں فالو کروں گا، اس کے میں تابع بن کے رہوں گا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اللہ فرماتے ہیں اسی کلمہ توحید اور اسی شریعت کی حق پر رہنے کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور اسی چیز کی وصیت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور یعقوب نے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بھی موت کے وقت اپنے اولاد کو اسی کی وصیت کی کہ حق پر قائم رہنا۔ تو یہود و نصارہ جو تھے وہ انہی کی اولادوں میں تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے باپ نے، داداؤں نے وصیتیں کی ہیں تمہیں حق پر قائم رہنے کی، تو تمہیں چاہیے کہ اس وصیت پر عمل کرو۔ اور وہ وصیت کیا تھی؟ یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میری اولاد، اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے تمہارے لیے ایک مخصوص دین۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تمہاری موت واقع نہ ہو مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، مسلم ہو۔ مسلم کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے فرما بردار بننا۔ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا، کسی کے بالکل تابع بنا دینا اپنے آپ کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل مذہب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے اپنے آپ کو۔ جس زمانے میں اللہ جو حکم دے رہا ہے اس حکم کو فالو کیا جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں، پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اختلاف ہے احکام کے لحاظ سے، عقائد اور اصول کے لحاظ سے نہیں، احکام کے لحاظ سے اختلاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اختلاف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور سابق شریعتوں میں کچھ اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف ہے فروعی اور جزوی۔ اصل جو چیز ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع بنا دیں، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی وہ یہ کی تھی کہ تمہاری موت اس حال میں ہو کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، یعنی وقت کا نبی تمہیں جس بات کا حکم دے کر جا رہا ہو تم اس حکم کو فالو کرنے والوں میں سے ہو۔ اصل حکم یہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت حاضر ہوا؟
اذ قال لبنیہ، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، وہ سب بیک زبان ہو کر کہنے لگے ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کا جو خدا تھا، جو معبود تھا، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وہ کون تھا معبود؟ ابراہیم، یعنی کون تھے باپ دادا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی ہم عبادت کریں گے، الہ واحدہ، اور وہ ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے سارے بچوں کو بلایا۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، انہی کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ تمہارے باپ نے موت کے وقت تمہارے سارے جو ہے نا اپنی ساری اولادوں کو بلایا تھا، اور وہ ساری اولادیں یقیناً تمہارے باپ ہیں جن سے تمہاری نسلیں چلی ہیں، ان سب کو بلا کر ان سے یہ اقرار کروایا تھا کہ توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہوگا، ہم سب ایک خدا کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ساری زندگی ہم اسی کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے، یعنی اپنے عقائد کو بھی درست رکھیں گے اور اپنے اعمال کو بھی۔ تو یہ وصیت تھی، تو تمہیں بھی اس وصیت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، تلک امۃ قد خلت، دیکھو یہ ایک قوم تھی جو گزر چکی، تمہارے باپ دادا تھے جو اقرار کر چکے تھے، یہ گزر چکے، لہا ما کسبت، اس قوم کے لیے وہ تھا جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور وہ جو کچھ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس وصیت پر عمل کیا یا نہیں کیا، یہ ان کا مسئلہ تھا، اللہ اب تم سے بھی قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تم نے اس وصیت پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ، تہتدوا، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ تمہیں ابراہیم کی ملت کو فالو کرنا پڑے گا جو بالکل سیدھی ملت ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ یہود و نصارہ قرآن یعنی جو تورات اور انجیل کے جو اصل احکام تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھیں، ان تعلیمات کے فالو کرنے میں نجات نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے یہ جو ناموں کا لیبل ہے نا کہ یہودی جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور عیسائی کہتے تھے جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ان ناموں پہ انہوں نے احکام کا مدار رکھ دیا تھا، یعنی حکم کا مدار رکھا تھا نام پر۔ اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص شناختی کارڈ میں اپنے آپ کو مسلم لکھوائے اور لوگوں میں وہ مسلم مشہور ہو، یعنی مسلمان مشہور ہو، لیکن وہ ختم نبوت کا منکر ہے، لیکن وہ توحید کا منکر ہے، وہ یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد، قبر پہ سجدوں کا بھی قائل ہو، اور اعمال میں بھی برائیوں میں مبتلا ہو، زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، اور اللہ کے حقوق بھی پامال کرتا ہو اور مخلوق کے حقوق بھی پامال کرتا ہو، تو صرف نام کا مسلمان ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جنتی اس بیس پہ سمجھے کہ میرا نام چونکہ مسلم ہے، میری قومیت چونکہ مسلم ہے، آئی ڈی کارڈ میں میری جو مذہب کے خانے میں میرا نام مسلم لکھا ہوا ہے، تو میں لازمی جنت میں جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے نام میں نہیں رکھا ہوا، جنت جو ہے نام پہ نہیں ہے، بلکہ جنت کا مدار اس پر ہے کہ آپ اپنے عقائد کو انبیاء کی تعلیمات کے مطابق کریں اور اپنے اعمال کو انبیاء کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ تو یہی نظریہ تھا جو یہود و نصارہ کا بن چکا تھا کہ ہماری قوم میں شامل ہونا ضروری ہے نجات کے لیے، چاہے وہ عقائد اختیار کیے جائیں جو انبیاء کے تھے یا نہیں کیے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا رد کیا جا رہا ہے ان آیات میں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہودی یا عیسائی بننے سے ہدایت پر نہیں آؤ گے، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی جو اصل ملت تھی، جو حنیف تھی، حنیف کا مطلب تمام باطل چیزوں سے ہٹ کر سیدھے راستے کی طرف جانے والی، اس کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا۔ اس کو فالو کرنے کے بعد پھر تم کچھ بھی کہلاؤ، اس سے غرض نہیں ہے، اصل مدار اس پر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو جو پورے طور پر فالو کرے گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اس طرح سے فالو کرنے والوں کو اللہ نے مسلم کا نام دے دیا ہے، تو پھر ان کو کہا جائے گا مسلم، لیکن وہ حقیقی معنوں میں جو مسلم ہوں گے وہ ہیں، جو صرف نام کے مسلم ہوں گے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ فرمایا وما کان من المشرکین، اور ابراہیم تو مشرکین میں سے نہیں تھے، جبکہ تم لوگ تو شرک بھی کرتے ہو۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودیوں کی ایک جماعت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی تھی۔ قولوا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہودی بنو یا عیسائی بنو تو نجات پاؤ گے، تو اے نبی ان کو نجات کا آپ فارمولہ بتا دیں کہ کیا کرنا پڑے گا
جس کی وجہ سے تم نجات پاؤ گے وہ یہ ہے، قولو ان سے کہہ دیجئے، آمنا باللہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، وما انزل الینا اس کتاب پر جو ہم پر نازل ہوئی اس پر بھی ہم ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم اس کتاب پر جو ابراہیم پر نازل ہوئی، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اسماعیل پر جو صحیفے نازل ہوئے، اسحاق اور یعقوب پر جو تعلیمات نازل ہوئیں، والاسباطی اور یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں جتنے پیغمبر گزرے ان سب پر جو کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور وہ کچھ جو عیسیٰ اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم اور تمام پیغمبروں کو رب کی طرف سے جو کچھ تعلیمات دی گئیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے نجات کا مدار، کیونکہ یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودی ایمان نہیں لاتے تھے اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ عقائد میں سب پر ایمان لانا یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہیں لائیں، جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سب پر ایمان لائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے۔ تو شریعت میں اختلاف ہو سکتا ہے، قوانین میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا کہ فرما برداری صرف اللہ کی کرنی ہے، فرما برداری اپنے ان مذہبی پیشواؤں کی نہیں کرنی جو مذہبی پیشوا تمہیں خواہشات نفسانیہ کی بنیاد پر گمراہ کر رہے ہیں۔ ہاں ان مذہبی پیشواؤں میں جو اہل حق ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ان کو فالو کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا اللہ فرماتے ہیں پس اگر یہ لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ویسا ایمان جیسا تم لے کر آئے ہو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے صحابہ کرام جیسا تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو، اگر یہ ایسا ایمان لے آئیں فَقَدِ اهْتَدَوْا تو تحقیق یہ ہدایت پر آ گئے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ اعراض کریں پیٹھ پھیرے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو سمجھ لو کہ یہ لوگ شقاق میں ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو فوراً ایک اشکال ہوتا ہے جب ضد میں ہیں تو ضرور نقصان پہنچانے کی نبی کو کوشش کریں گے، تو اللہ تسلی دے رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اے نبی اللہ کافی ہو جائے گا آپ کو ان کی طرف سے، یہ آپ کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور آپ اپنا دین مکمل کر کے دنیا سے گئے۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اور اے ایمان والو تم ان سے کہہ دو صبغۃ اللہ ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا ہے۔ تمہارے اس قسم کے اعتراضات سے ہم متاثر نہیں ہوں گے کیونکہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا اور اس سے زیادہ بہتر کون، اس سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ یعنی کسی پر اللہ کا رنگ اگر چڑھ جائے تو اس سے بہترین رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے اور ہم صرف اللہ ہی کی غلامی کرنے والے ہیں۔ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ کیا تم حجت بازی کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ کیونکہ یہود و نصارہ کی ایک چودراہٹ تھی دنیا میں، بار بار ہم جنت میں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، چاہے ان کے اعمال صحیح ہوں یا نہ ہوں، تو بس بار بار جنت کا اپنے بارے میں دعویٰ کیا کرتے تھے اور ہم ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی رحمت کا ہر وہ شخص مستحق ہے جو توحید پر ہو اور اللہ کا فرمانبردار بن کے زندگی گزارے۔ تو اللہ کی اس رحمت کے بارے میں یہ جھگڑا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اتحاجوننا فی اللہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو ہم سے۔ اللہ کے بارے میں کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت کے بارے میں۔ وَهُوَ رَبُّنَا جبکہ وہ ہمارا رب بھی ہے، وَرَبُّكُمْ تمہارا رب بھی ہے۔ تو اللہ تو سب کا ہے نا مخلوق میں، جو بھی اچھے اعمال کرے گا اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ یہ تم نے کیا کر لیا کہ اللہ کو اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تم اگر اچھا عمل کرو گے، توحید پر عقیدہ رکھو گے، تمام انبیاء پر ایمان لاؤ گے اور اللہ کے احکامات کی بجاوری کرو گے، تو جیسے تمہیں اس کا اجر ملے گا تو ہمیں کیوں اجر نہیں ملے گا؟ تو یہ اللہ کسی قوم کے ساتھ خاص تو نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو صرف اسی کے لیے اخلاص رکھنے والے ہیں۔ ہمارے اندر ایک خاص صفت ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام کتابوں پر، پوری تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، جبکہ تم صرف مذہبی عصبیت میں مبتلا ہو، باپ دادا کی جو عصبیت جو باپ دادا سے دین چلا آ رہا ہے اس کو فالو کر رہے ہو، حق کے متلاشی نہیں ہو۔
ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. اب چونکہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے تھے اور اللہ نے صاف بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین توحید پر مبنی تھا. دو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں اور ان کی خاصیت کے بارے میں. نمبر ایک، وہ مذہب توحید پر تھا، اس میں شرک نہیں تھا، جبکہ تمہارے اندر شرک ہے تو تم کسی بھی طرح ابراہیم کے دین پر نہیں ہو. دوسری، ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹی کیا تھی کہ جس وقت اللہ نے جو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو فالو کیا، جبکہ تمہارے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے. تمہیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایمان نہیں لے کر آیا. پھر عیسائیوں کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حکم دیا، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایمان نہیں لایا. تو اللہ فرماتے ہیں، اور اس قسم کے اور بھی احکام ہیں. تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا نہیں ہوا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت تھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ جو اللہ جس وقت اللہ مجھ سے جو حکم جس وقت دے گا میں اس حکم کو اسی وقت فالو کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں ان دو چیزوں میں تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہو. لہذا صرف یہ کہہ دینا کہ یہودی یا عیسائی ہونا ضروری ہے نجات کے لیے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس معیار پر تو پھر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پورے ہی نہیں اترتے، کیونکہ یہ تم بھی مانتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا مذہب یہودی یا عیسائی نہیں تھا. اس لیے فرمایا ہم تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں کانوا ھودا او نصارا، کہ وہ یہودی تھیں یا عیسائی تھیں. کیا تم یہ کہتے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو تو یقیناً جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ. آگے اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ یہود و نصارہ والی نہیں تھی. اس کی جو دو بنیادیں ہیں جو اللہ نے ان آیات میں ہائی لائٹ کی ہیں، یہ دو بنیادوں کو یہ بھی جانتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ اس شہادت کو، اس گواہی کو چھپا رہے ہیں اور جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ بھی یہودی تھے، اور عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ عیسائی تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، کہ جو اللہ کی طرف سے شہادت کو چھپا ڈالے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. تلک امۃ قد خلت، آگے اللہ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تلک امۃ قد خلت، یہ یہود و نصارہ کی ایک ماضی جو ہم نے بیان کیا، یہ بھی ایک امت تھی جو دنیا سے چلی گئی. لہا ما کسبت، جو کام انہوں نے کیے ان کو ان کا اچھا بدلہ ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو اچھے کام کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرو گے، انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. یہ تو اس سورت کی تفسیر تھی، جو کچھ وضاحت تھی آیات کی جو میں نے بیان کی. اب ان آیات کی میں تھوڑی سی مختصر تشریح بیان کرتا ہوں، اور اسی ضمن میں اس رکوع میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، اس 16ویں رکوع میں، پہلے پارے کے آخری رکوع میں انشاءاللہ ان کو نمبر وار بتاتا ہوں. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو بتائی کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ کی نظر میں ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والا پرلے درجے کا بیوقوف اور احمق ہے. جو لوگ لبرل ہیں، جو اپنے آپ کو مذہب سے دور رکھتے ہیں، ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنا ہی کامیابی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا دین جو یہاں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ دو چیزیں. ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اس میں نفی ہو گئی ان لوگوں کی جو اللہ کے منکر ہیں، سرے سے اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان کی بھی نفی ہو گئی جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری، ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو فوراً مان لینا، چاہے وہ حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کیونکہ خدا کے حکام کو سمجھنے کی کوشش کرنا اس معنی میں کہ اگر سمجھ میں آیا تو عمل کروں گا، سمجھ میں نہیں آیا تو عمل نہیں کروں گا، اس کا مطلب آپ اس کو خدا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، آپ خود خدا ہیں. تو یہ کامن سینس کی بات ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں ذبح کروں میں، اس کا کیا قصور ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خصوصیت کیا ہوئی کہ اپنے آپ کو شریعت کے مکمل حوالے کر دینا، تابع کر دینا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو صفات اپنے اندر پیدا کرو گے تو تم ملت ابراہیمی کو فالو کرنے والے ہوگے، ورنہ تم ملت ابراہیمی سے بھی اعراض کرنے والے ہو اور اپنا ہی نقصان کرنے والے ہو. دوسری بات ہمیں ان آیات میں یہ پتہ چلی وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی.
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت کی فکر کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، نیک لوگوں کی اور کامیاب لوگوں کی سنت ہے۔ یہ آج بہت سے لوگ خود تو دین پر چلتے ہیں، خود کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے کامیابی ہو یا آخرت کے لحاظ سے کامیابی ہو، مگر اولاد کی بالکل بھی فکر نہیں کرتے۔ بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان کی ذرا بھی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ اولاد کی کامیابی کی فکر بھی کرتے ہیں۔ تیسری بات ہمیں اس سے پتہ چلی کہ ساری زندگی فکر کرنا وہ تو ہے، موت کے وقت خصوصیت کے ساتھ اولاد کی تربیت کا خیال رکھنا، ایسی باتیں اولاد کو کہنا جس سے وہ قائم رہے سیدھے راستے پر، یہ مستقل پیغمبروں کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وصیت کر رہے ہیں اور یعقوب علیہ السلام تو خاص عین موت کے وقت وصیت کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، اور اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، اولادوں کو جمع کیا اور ان کو سمجھایا۔ یہ بہت بڑی سنت ہے جو ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہے۔ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اولاد کو دین پر قائم رہنے کی وصیت نہیں کرتا، اور اگر لوگ وصیت کرتے بھی ہیں تو جائیدادوں کی اور دنیا کی چیزوں کی۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم یا تو زندگی ہی میں وصیت نامہ لکھ کے رکھیں اپنی اولاد کے لیے، یا اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری آ گئے جس میں آپ زندگی سے مایوس ہو جائیں تو پھر اس بیماری میں اپنی اولاد کو جمع کر کے ان کو سمجھانا چاہیے، اور یہی دو باتیں سمجھانی چاہیے۔ دوسری باتیں بھی آپ سمجھائیں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی کوتاہی ہے وہ تو سمجھائیں، لیکن یہ دو باتیں خاص طور پر، ایک ان کو توحید کی وصیت کہ میرے بعد دنیا سے جانے کے بعد بیٹا تم لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، بہوؤں کو بھی، جو بھی آپ کے خاندان کے افراد آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب کو سمجھائیں کہ میرے بعد تم سب نے شریعت کو فالو کرنا ہے، توحید کا راستہ نہیں چھوڑنا اور اسلام کا راستہ نہیں چھوڑنا، اس کا خیال کرنا چاہیے ہمیں۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو بھی فرمایا کہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو یہ کریں گے، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کرو گے۔ تو قرآن ایسے واقعات بیان کرنے کے بعد اس قسم کی آیات کیوں لے کر آتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ان تاریخی واقعات ہی میں کہیں الجھ کے نہ رہ جائیں۔ مثال کے طور پر ہم بنی اسرائیل کے واقعات پڑھتے ہیں اور ہم یہی تبصرہ کرنے لگے، یار یہودی ایسے تھے، عیسائی ایسے تھے، انہوں نے یوں کیا، انہوں نے، اب اس پہ بحث مباحثہ اور پھڈے بازی شروع ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تھے وہ تھے، ہم نے تو عبرت کے لیے، سبق کے لیے ان کے واقعات تمہیں سنا دیے، اب تم انہی واقعات میں الجھ کے نہ رہ جاؤ، بلکہ اس سے جو عبرت حاصل کرنی چاہیے وہ یہ کہ دیکھو ان میں جو اچھے تھے ان کو اللہ نے کامیاب کیا، جو برے تھے اللہ نے ناکام کیا، تو اس کو اپنے اوپر منطبق کرو، اپنے اوپر فٹ کرو، اور اب خود دیکھو کہ میں کتنا اچھا ہوں اور میں کتنا برا ہوں۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو آج کل لوگ تاریخی واقعات میں بہت بحث مباحثے کرتے ہیں، یزید کا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے آج، یزید اچھا تھا یا برا تھا، ایک فریق اس کو لعنت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، ایک فریق رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، ایک فریق نیوٹرل چپ بیٹھا ہوا ہے، تو لڑ رہے ہیں، جو چپ بیٹھا ہوا ہے اس کو چپ بھی نہیں بیٹھنے دے رہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کی ایک تحقیق ہے، ایک رائے قائم کرنا، سرسری سی رائے قائم کرنا، یہ تو ٹھیک ہے، ہر مورخ کی ایک رائے ہوتی ہے، آپ نے بھی تاریخی کتابیں پڑھی ہیں تو ایک رائے قائم کر لیں، لیکن ان قصوں کو، ان واقعات کو زیادہ فوکس نہ کریں، اس لیے کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ قوم تھی جو گزر چکی، انہوں نے اگر کوئی اچھائی کی ہوگی تو اللہ ان کو بدلہ دے دے گا، برائی کی ہوگی تو اللہ ان کو سزا دے دے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کا تم سے سوال نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا۔ اب ساری زندگی یزید کے بحث میں گزار دینا، ساری زندگی اس طرح کی متنازع شخصیات کی بحث میں گزار دینا اور اپنے اعمال سے غافل ہو جانا، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، یہ بھی ایک ہمارے ہاں بیماری ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا، کہ ایک شخص تھا، اس نے، ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا ایک مسلمان سے کہ شیعہ سنی میں اختلاف کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے نا، وہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی زیادہ افضل ہیں اور سنی کہتے ہیں کہ ابو بکر زیادہ افضل ہیں۔ یہ تو خیر ان صاحب نے بتایا، ورنہ شیعہ سنی میں تو اور بہت زیادہ اختلافات ہیں، میں تو صرف ایک سبق دلانے کے لیے واقعے کا ایک پہلو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس انگریز نے کہا کہ جو بھی افضل تھے تو وہ تو تھے نا، یعنی یہ تو ایک بحث تھی جو ختم ہو چکی ہے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر افضل تھے تو ان کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی افضل تھے تو ان کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، تو وہ تو جس کو چاہیے تھا یا نہیں تھا، لیکن بن تو گئے نا ابو بکر، یعنی مسلمانوں نے خلیفہ تو ابو بکر کو مان لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب اس بحث کا کیا فائدہ کہ کس کو بننا چاہیے تھا اور کس کو بننا نہیں چاہیے تھا؟ تو آپ دیکھیں گورے کی سمجھ میں اتنی بات آ رہی ہے کہ بھئی اب اس پہ کیوں لڑ رہے ہو کہ ابو بکر کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا یا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا؟ وہ تو جب سلیکشن ہو رہی تھی اس وقت تو یہ بحث کارآمد تھی۔ جیسے آج اگر کسی کی سلیکشن ہو رہی ہے کہ بھئی فلاں کو بننا چاہیے وزیر اعظم یا فلاں کو بننا چاہیے،
تو بننے سے پہلے تو اس بحث کا فائدہ ہے. جب کوئی بن گیا تو اب اس بحث کا کیا فائدہ کہ کس کو چاہیے تھا؟ وہ تو جس نے بننا تھا وہ بن گیا. تو ہم بہت اپنا حصہ اپنی عمروں کا، اپنی صلاحیتوں کا فضول بحثوں میں ضائع کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے. تو ان آیات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تلک امۃ قد خلت. اب جب بھی کوئی آپ سے بات کرے نا یزید کے بارے میں یا پرانے تاریخی قصوں کے بارے میں، تو آپ یہ آیت پڑھ دیا کریں، بھائی تلک امۃ قد خلت، یہ قوم تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے تو ان کو اس کا بدلہ ملے گا، اور برے کام کیے ہوں گے تو برائی کا بدلہ ملے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، میرے بھائی انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تم اپنی فکر کرو. تو یہ آیت پڑھ دیا کریں تاکہ وہ بھی خاموش ہو جائے، آپ بھی خاموش ہو جائیں. لیکن ہوگا نہیں خاموش کوئی، یہ آپ کو میں پہلے سے بتا رہا ہوں. تو جو ہے نا ہماری قوم میں بحث مباحثے کی عادت بہت ہے، ٹائم ویسٹ کرنے کی عادت بہت ہے. یہ جو آیت ہے وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، یہ جو کہتے ہیں یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پہ آ جاؤ گے، تو اس میں جیسے بتایا کہ اصل ہے ابراہیم کے دین کو فالو کرنا اور ان کی بیسک تعلیمات کو فالو کرنا. تو اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صرف مسلم کہنے سے نجات ہو جائے گی، تو ان کا نظریہ بھی غلط ہے. صرف مسلم کہنے سے نجات نہیں ہوگی، آپ کو مسلم والے عقائد اور مسلم والے اعمال اختیار کرنے پڑیں گے. آئی ڈی کارڈ میں صرف نام لکھوا دینے سے نجات نہیں ہو جاتی. تو ہمیں بھی اس کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ اس سے بعض باطل پرست لوگوں نے غلط استدلال کیا ہے. منکرین حدیث ایک پورا فرقہ ہے، باقاعدہ فرقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے پیغمبروں پر فضیلت نہیں ہے، معاذ اللہ. اور وہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. تو یاد رکھیے یہاں فرق کرنے کا مطلب درجات میں فرق کرنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کی پہلی آیت، کہ یہ پیغمبر ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. تو لا نفرق کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہیں لائیں، سب پر ایمان لائیں گے. اس کی سب سے بڑی دلیل ایک تو یہ آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ایک اور آیت ہے کہ ولم یفرقوا بین اللہ ورسلہ، قرآن میں آتا ہے کہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. حالانکہ اللہ اس کے رسول کے درمیان تو فرق ثابت ہے، اللہ کا مقام اونچا ہے، رسول کا مقام اللہ سے کم ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض، آگے تفسیر آ رہی ہے. یعنی یوں نہیں کہتے کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض پر نہیں لائیں گے، کیونکہ بعض لوگ ایسے تھے جو کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. آج بھی دنیا میں ایسے مذاہب ہیں جو کہتے ہیں ہم گاڈ کو مانتے ہیں لیکن یہ پیغمبروں کو نہیں ہم مانتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان حقیقی یہ ہے کہ تم ایمان لانے میں اللہ میں اور اس کے سفیروں میں فرق نہ کرو. کیونکہ آپ کسی گورنمنٹ کو تو مان رہے ہیں، مگر گورنمنٹ کوئی اپنا پیغام دے کر اپنا سفیر بھیج رہی ہے آپ کے پاس، آپ اس سفیر کی توہین کر رہے ہیں، تو وہ گورنمنٹ کہے گی آپ مجھے ہی نہیں مان رہے. یہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے مانتے ہیں تو ان کو میرے سفیروں کو بھی ماننا پڑے گا، اور مجھ میں اور سفیروں میں ایمان کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. یہ مطلب ہے لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم کسی بھی پیغمبر کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ایک پیغمبر کے انکار کو بھی ہم کفر سمجھتے ہیں. آگے جو فرمایا فمن آمنوا بمثل ما آمنتم به، کہ اے ایمان والو تم جیسا ایمان اگر یہ لوگ لے آتے ہیں یہود و نصارہ تو یہ ہدایت پر ہو جائیں گے. یہ خطاب ہے، اس کے اولین مخاطب ہیں صحابہ کرام. تو اس سے صحابہ کرام کا جنتی ہونا اور ان کے ایمان کا معیار حق ہونا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر معتبر ہے. اس میں ان لوگوں پر بھی رد ہے جو صحابہ کو معاذ اللہ منافق کہتے تھے، اور سوائے 4-5 صحابہ کے علاوہ باقی سب کو کہتے ہیں معاذ اللہ یہ گمراہ ہیں، کافر ہیں. تو اس آیت میں ان لوگوں پر بھی رد ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جمیع صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ ایسا ایمان لائیں گے جیسے تم لے کر آئے. تمہارا ایمان کیا ہے؟ نبی پر ایمان ہے اور دل سے ایمان ہے، اوپر سے نہیں ہے. اور تمام پیغمبروں پر ایمان ہے، دل سے ایمان ہے، اوپر سے نہیں ہے. تو ایسا ایمان یہ لوگ لائیں گے تو تم بھی ہدایت پر ہوگے، ورنہ یہ لوگ ہدایت پر نہیں ہوں گے. تو پتہ چلا صحابہ کا ایمان جو ہے وہ معیار ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو شہادت کو چھپا دے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لائن میں اس قسم کی
چیزوں میں اس سے بڑا اس قسم کے ظلم میں سب سے بڑا ظالم یہ ہے. ویسے تو شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کی نظر میں, لیکن کوئی بھی شخص جب گواہی چھپاتا ہے تو وہ ظالم کہلاتا ہے. آپ کے پاس ایک حق موجود ہو, آپ کے پاس ریٹن فارم میں حق موجود ہو, اور آپ اس گواہی کو چھپا دیں. مثال کے طور پر کسی نے کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کھائے ہیں پیسے, اور عدالت آپ کو گواہی کے لیے بلاتی ہے اور آپ گواہی چھپا دیتے ہیں, آپ نہیں بتاتے, تو آپ بڑے ظالم ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی مظالم میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اسلام کے برحق ہونے کی گواہی ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی ہو, اور اس بات کی گواہی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا تھا. اس گواہی کو جو چھپا دے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی گواہی چھپانے میں سب سے بڑا ظالم اس قسم کی گواہی کو چھپانے والا ہے. یہ مطلب ہے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ کا. اور اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ علماء کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. اگر ان کے پاس شریعت کا مسئلہ ہے, عوام کسی گمراہی میں اور ان سے کوئی حق بات پوچھنے کے لیے آتا ہے, وہ لالچ میں حق کو چھپا دیتے ہیں, تو وہ بہت بڑے ظالم ہیں اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے چھپا دیا اس کو, الجم بلجام من النار, قیامت کے دن آگ کی لگام اس کو دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے. تو حق کو چھپا دینا کسی لالچ کی بنیاد پہ, سستی کی بنیاد پر, یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا یہ ایک پارہ گرامر کے لحاظ سے بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور تفسیر کے لحاظ سے بھی. انشاءاللہ اب ہم دوسرے پارے کی پہلے اس کو ہم گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے, اور پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.